السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب لندن کیا کرنے گئے تھے اور ان کی جو بیماری ہے جہاں کسی کو مل نہیں سکتے، وہ سیاسی بیماری ہے یا اس کے پیچھے بھی کچھ ہے. اس کے ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تاریخ پہ تاریخ کیوں دے رہے ہیں، آگے کیوں کر رہے ہیں، اور شہباز شریف وہاں سے کیا ہدایت لے کے آئے ہیں اور کیا سوچ کے آئے ہیں، اس ساری کے اوپر ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. ابھی ہم ایک اہم ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈان اخبار نے بھی، ایکسپریس ٹریبیون نے بھی اور باقی اخباروں نے بھی یہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے، اس کے ایج پہ ہے بالکل. کیونکہ جو پہلے 58% تھا، پھر وہ 64% ہوا، پھر 76%، اب 80 کے قریب سن رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس وقت بہت خطرہ ہے، منڈلا رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب بھی خاموش ہوئے ہیں. لیکن اس کے اوپر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح ٹریبیون اور ڈان کا ایک اپنا اتھینٹک اخبار ہیں دونوں، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. پھر جو ہمارے اتھینٹک رپورٹر ہیں جن کو بڑے بڑے اینکر لیتے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کے بارے میں بات کی ہے. لیکن حیرانی کی بات ہے، کل مالک صاحب نے بھی اس کے اوپر شو کیا، لیکن حیرانی کی بات ہے ہمارے جو اکانومی کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں شاہ زیب خانزادہ صاحب، انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی. وہ کسی اور معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. شاہ زیب خانزادہ صاحب اور جیو وہ چینل ہے جہاں پہ عمران صاحب کے زمانے 1 یا 2% ایکسپورٹ بڑھتی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا تھا یا زیادہ ہوتا تھا، اور جو اکانومی کی جو اشاریے ہیں وہ نیگیٹو کی طرف ذرا سے جاتے تھے، تو اس کے اوپر کم از کم نمبرز آف پروگرام، کنزیکٹیو پروگرامز کیے جاتے تھے. اور اس میں بتایا جاتا تھا اکانومسٹ کو لے کے بھی، PMLN کو لے کے بھی، ان کے بندوں کو جو اکانومی کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں، ان کو لے کے بھی ان کے اوپر پروگرام کیے جاتے تھے. میں آپ کو بے تحاشا اس طرح کے پروگرام بتا سکتا ہوں، ان کے نام لے کے. پھر یہ عارف حبیب ٹائپ لوگوں کو بھی لیتے تھے، پھر وہ جو ایکسپورٹ کے تھے، حکومت کے جو سربراہ تھے ان کو بھی لیتے تھے. کبھی ندیم بابر کو، خیر وہ پیٹرولیم والے ایشو پہ، لیکن جو ان کے معاون خصوصی جتنے بھی اکانومی کے اوپر تھے عمران خان صاحب کے اس وقت، ان سب کو لیتے تھے اور اس کو پہلے ان کے سامنے وہ سوالات رکھتے تھے. پھر وہ اکانومسٹ جو انڈیپینڈنٹ سمجھے جاتے ہیں ان کے سامنے رکھتے تھے. پھر وہ جو اپوزیشن کے، اس وقت کی اپوزیشن کے جو لوگ تھے ان کے سامنے وہ سارے سوالات رکھتے تھے. اس وقت جب اتنی بڑی یہ خبر ہے اس وقت بالکل اس ایشو کو ٹچ نہیں کیا گیا. گھڑی والا ایشو امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہوگا. گھڑی والے ایشو کے اوپر بھی جتنے صحافی ہیں وہ پہلے کچھ اور بتاتے رہے ہیں. وہ پہلے F7 اسلام آباد کو کے اندر بیچنے کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہ جا کے 28 کروڑ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. عمر فاروق کے اوپر اپنے جتنے تجزیے تھے، اپنی صحافتی تجربے جتنے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اور یہ وہ صرف ان پہ جا کے ایمان لے آئے ہیں، صرف بغض عمران میں. یہ ہمیں سکھاتے ہیں آگے سارا سائڈ لے کے، جس قسم کے کارٹون شائع کرتے ہیں، ساری سائڈ لے کے ہمیں پھر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چیمپئن ہیں، ہم بابائے صحافت ہیں، اصل صحافت ہم کر رہے ہیں. یہ ہے کٹا چھٹا اس کا سارا، کہ جس ٹائم 1-2% کے اشاریے نیگیٹو کی طرف جاتے تھے، یہ پھر سیاسی بھی اس میں لے آتے تھے. مطلب ہے آپ نے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی لے لیے، آپ نے حکومت کی اکانومی لے کے ان کو بھی رگڑا لگا دیا، آپ نے پھر اپوزیشن کے بھی لے کے ان کو پھر حکومت کو رگڑا لگا دیا. اور پھر وہ سیاسی جو تجزیہ کار ہیں جیسے سہیل وڑائچ صاحب تھے، جیسے شامی صاحب تھے، ان سے بھی بات یہ کرتے تھے جن کو اکانومی کا نہیں پتہ، ان سے بھی یہ کہتے تھے کہ اس اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری سیاست کہاں جائے گی، وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، ان کو کیوں انٹروین نہیں کرنا چاہیے. اور وہ آگے سے کہتے تھے ان کو انٹروین کرنا چاہیے. اب جو آگے نیوٹرل کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، وہ کہتے تھے ان کو انٹروین کرنا چاہیے، اس کو جسٹیفائی کرتے تھے. آج وہ اپنے ذاتی معاملات میں، ذاتی جھگڑوں میں اور ذاتی رنجشوں میں، ذاتی جو ایک بیانیے ہیں یا بائسنس جو ان کی نظر آتی ہے اس کے اندر ہیں. اکانومی جائے بھاڑ میں، جو اکانومی کے چیمپئن سمجھے جاتے تھے وہ جائے بھاڑ میں. اور سلام ہے ان اینکرز پہ اور ان چینلز پہ وہ جو صرف جیو کو فالو کرتے ہیں. ان کی نظر میں خبر تبھی بڑی ہوتی ہے جب وہ خبر جیو اٹھاتا ہے. اکثر کیونکہ میرا
14-15 سال کا تو ایکسپیرینس میرا بھی ہو گیا ہے اس کے اندر، میڈیا کے اندر کرنٹ افیئر کرتے ہوئے. میں اکثر اپنے اینکرز کو کہتا ہوں کہ لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ کھڑے ہوں گے. یہ امیتابھ بچن کا ویسے ڈائلاگ ہے، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر کسی کو فالو کریں گے تو وہ بندہ آپ سے بہتر کام کر رہا ہے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میڈیا کے اندر. اگر آپ کاؤنٹر اپنی ایڈیٹوریل لائن لے کے آتے ہیں یا کاؤنٹر کوئی آرگومنٹ لے کے آتے ہیں تب آپ کی جسٹیفیکیشن ہے. تو آپ جو ہیں وہ مکھی نہ مارا کریں، روزانہ اٹھ کے فالو نہ کیا کریں. میں نے ایسے صحافی دیکھے ہیں جو جیو کے ٹکر دیکھ کے اپنے پروگرام بناتے ہیں، جو جیو کے خبریں دیکھ کے اپنے پروگرام بناتے ہیں اور پھر آ کے جناب بڑے بڑے نام بھی بنے ہوئے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اور بھائی اگین میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کی طرف آتا ہوں. وہ کیوں اس چیز کے اوپر، اس ایشو کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں جس وقت اتنا بڑا یہ معاملہ اٹھا ہوا ہے؟ اب ان کا صبح شام اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس لیے اکانومی کے اوپر بات نہیں کر رہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے کہ اکانومی کے اوپر بات نہ کی جائے اس وقت اس لیے بات نہیں کر رہے؟ اتنا بڑا معاملہ کٹا کھلا ہوا ہے. اور نہ صرف جیو اور شاہ زیب خانزادہ بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک ٹاک ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کی گھڑی کے اوپر ہوتی ہے. آپ پہلے شرجیل میمن صاحب آ جاتے ہیں، پھر وہ شیری رحمان صاحب آ جاتی ہیں، پھر قمر زمان قاہرہ صاحب آ جاتے ہیں، پھر فیصل کنڈی صاحب آ جاتے ہیں، پھر سعید غنی صاحب آ جاتے ہیں، پھر خواجہ آصف صاحب آ جاتے ہیں، پھر خواجہ سعد رفیق صاحب آ جاتے ہیں، پھر احسن اقبال صاحب آ جاتے ہیں، پھر مصدق ملک صاحب آ جاتے ہیں، پھر مریم اورنگزیب صاحب آ جاتی ہیں، پھر شام کو ٹاک شو شروع ہو جاتے ہیں، پھر ٹاک شوز کے اوپر سارا کام چلتا ہے، پھر ٹویٹس شروع ہوتی ہیں، ٹویٹ کے اوپر ری ٹویٹیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ری ٹویٹس کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہے. ایک بندے کو آپ نے 20 بندے مل کے بھی اگر وہ ایک ہی بات کریں گے آ کے تو لوگوں کے اندر یہ بیک فائر کرتی ہیں چیزیں کہ ایسا کون سا ایسا بندہ ہے جس کے اوپر سارے آگے بات کر رہے ہیں اور سارے جس کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اکانومی کا، اور اکانومی کے حوالے سے کیونکہ خبر میں نے خود پڑھی ہے اکانومی کا، میں چیمپئن نہیں ہوں، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو اتھینٹک اخبارات نے بتا دیا ہے. جب 16% یا 12% خطرہ ہوتا تھا ڈیفالٹ کرنے کا پاکستان کا، آپ لوگ ہلکان ہوتے تھے، آپ لوگ سانس چڑھاتے تھے، پانی بھی نہیں پیتے تھے، اور اب جناب جا کے آپ بالکل سب کچھ بھلائے ہوئے ہیں. مطلب جس طرح کچھ ہو ہی نہیں رہا. اس طرح بتا رہا ہے کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ صرف گھڑی ہے، اور گھڑی کے اوپر بھی کہ اگر عمران خان صاحب کی گھڑی پکڑی نہ گئی کہ کدھر سے لی تھی، کہاں بیچی تھی. یہ معاملہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو جواب نہیں دینا چاہیے، میں پریویس ویڈیو میں بھی کہا تھا، لیکن معاملہ جو ہے وہ آپ سوالات ڈیفالٹ کے اوپر نہیں اٹھائیں گے. آپ گھڑی جس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی گھڑی بچائے گی سارا کچھ لا کے. اور ایک اور چیز ہے کہ عمران خان صاحب جب سڑکوں کے اوپر، پی ڈی ایم جب سڑکوں کے اوپر تھی تو اکانومی کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان صاحب تھے، کیونکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، گورننس ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. حکومت والا ہی بندہ اگر اکانومی نیگیٹو والی سائڈ پہ جائے گی تو اس کو دیکھنا، اس کو سنبھالنا، اس کے اوپر کام کرنا حکومت کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. لیکن یہ والا اصول اس وقت تبدیل ہو جاتا ہے جب عمران خان صاحب حکومت سے اتر کے اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں. اس وقت بھی عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں جب اپوزیشن میں آتے ہیں اکانومی کی تباہی کے. حکومت سنبھالی ہوئی ہے شہباز شریف نے، ان کے وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، پھر بھی جو ذمہ داری ہے وہ اس طرف ہے. یعنی کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہ تو عمران خان صاحب کے حکومت کے ٹائم تھی، بے شک وہ دھرنے لے کے آئے، بے شک وہ لانگ مارچز کریں، بے شک وہ عدم اعتماد لے کے آئے، تب بھی ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اکانومی نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی ہے. اور جس وقت ان کو حکومت مل گئی ہے پھر بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اکانومی نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا ان آرگومنٹس کے اوپر آپ اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ ون سائیڈڈ ہے، تو وہ جو سارے پورے میڈیا جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے، وہ اخبارات سے لے کے صبح شام تک ایک ایسی چیز چلا رہا ہے، وہ نیگیٹو نہیں ہے، وہ ٹھیک صحافت کر رہے ہیں بالکل. تو یہ اصل ایشو ہے جس کو ایڈریس ہونا چاہیے، جس کو ڈسکس ہونا چاہیے. اور جیو کے علاوہ بھی میرے تمام چینلز اور ان کے جو اینکرز ہیں ان سے درخواست ہے، مالک صاحب نے کیا ہے پروگرام، لیکن ان سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی لائن شروع کیا کریں، آپ کسی کے پیچھے فالو نہ کیا کریں کسی کو. ایک جاتے جاتے اور بات، کل میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ بڑی ٹاک کر رہی ہیں جناب کہ فیصل واڈا نے یہ کہہ دیا ہے، فیصل واڈا وہ کہہ دیا ہے، فیصل واڈا کے وہ حامد میر کے ری ٹویٹ ہو رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہے.
پوری پی ٹی آئی میں جتنی فیصل واڈا نے باتیں مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کی ہیں، وہ اگر میں یہاں آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. خود مریم صاحبہ بھی ان کے حوالے سے ٹویٹ کرتی نہیں ہے، لیکن جو فیصل واڈا نے ان کو شرم دلانے کی کوشش کی، ان کو غیرت دلانے کی کوشش کی، ان کو سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کی، ان کو سب سے بڑا جھوٹوں کا چیمپئن کا ان کے بارے سے باتیں لکھ کے دی. یہ سارے ٹاک شو پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. صرف مریم نواز اور فیصل واڈا لکھ دیں گے آپ یوٹیوب کے اوپر، آپ کے پاس یوں چین آئے گی سامنے. کوئی کاشف عباسی کا شو ہوگا، کوئی ارشد شریف صاحب کا شو ہوگا، کوئی کاشف عباسی صاحب کا ہوگا، کوئی کامران شاہد صاحب کا ہوگا، کوئی کس کا ہوگا. آپ اٹھا کے دیکھیں. وہ نہیں جاتے تھے تو کیپریٹر ڈاگ میں نہیں جاتے تھے، آج کل بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس وقت جب نوکریاں دینے کی بات کرتے تھے فیصل واڈا صاحب، اس وقت جب مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بات کرتے تھے، وہ دنیا کے اور پاکستان کے سب سے جھوٹے سیاستدان تھے. سب سے جھوٹے سیاستدان تھے وہ فیصل واڈا صاحب. آج فیصل واڈا صاحب پاکستان کے سب سے سچے سیاستدان ہو گئے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنے. اور اس ٹائم آپ اپنا سارا کچھ ماضی بلا کے آپ کو چورنی، اور مطلب میں اب یہاں پہ وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا جو فیصل واڈا صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کیا، لیکن اب تو ریٹویٹ ہو رہے ہیں، اب سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. آپ چھاپیں اب جنگ اخبار لا کے. وہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے اپنے ابو جی بنا لیے، جو پرسوں کارٹون چھپا ہے اس کا بھی چھاپیں کہ فیصل واڈا کو کون کیا بنا رہا ہے، اس کو بھی چھاپیں کس طرح ریٹویٹ کر رہے ہیں. جو آپ کو چور کہتا تھا، جو آپ کو چور نہیں کہتا تھا، جو آپ کو سائڈ پہ کرتا تھا، جو آپ کو شرم دلاتا تھا، جو آپ کو غیرت دلاتا تھا. شرم کس کو دلائی جاتی؟ جو بے شرم ہوتا ہے. غیرت کس کو دلائی جاتی؟ جو بے غیرت ہوتا ہے. تو اب کریں اس کے اوپر بھی ایک ذرا کارٹون بنا کے دیکھیں اس کے اوپر. تو ناظرین، یہ کچھ باتیں تھیں جو کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.